بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن اور نماز سمجھیں، اس کے 10ویں سبق کے لیے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس میں ہم سورۃ الاخلاص سیکھیں گے، گرامر میں امر و نہی کے صیغے سیکھیں گے اور 2 نئے الفاظ، ویسے پرانے اور بھی الفاظ ہیں، 2 نئے الفاظ جو قرآن میں 432 بار آئے ہیں۔ ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الاخلاص سے۔ سورۃ الاخلاص ابتدائی مکی سورت ہے، اس کا نام ہے اخلاص، یعنی جو کوئی اس کو سمجھ کر پڑھے گا اور اس پر ایمان لائے گا تو اس کا عقیدہ خالص ہو جائے گا۔ اور یہ سورت لوگوں کے سوال کے جواب میں نازل ہوئی کہ لوگ پوچھا کرتے تھے کہ آپ کس معبود کی طرف بلاتے ہیں، کس کی عبادت کی طرف بلاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل کی۔ یہ سورت بہت فضیلت والی ہے، اس کو آپ اس لیے مت پڑھا کیجئے کہ چھوٹی سورت ہے جلدی سے نماز پڑھیں گے، بلکہ اس کے فضیلت کو یاد کرتے ہوئے، اس کی اہمیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھیے۔ یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ ہر فرض نماز کے بعد 1 بار اور مغرب اور فجر کے بعد 3 بار، یعنی سلام پھیرنے کے بعد 3 بار اس سورت کو پڑھا کرتے تھے۔ اور آپ مغرب اور فجر کی 2 سنتوں میں بھی اس کو پڑھتے تھے، یعنی دوسری رکعت میں، اور آپ اس کو دعوت کے میدان میں بھی پیش کر سکتے ہیں کہ معبود کون ہو سکتا ہے۔ یہ ایک بہترین کسوٹی ہے جو بتاتا ہے کہ معبود کی صفات کیا ہونی چاہیے، یا ایک سچا معبود کیسا ہوتا ہے۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں اس سورت کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، قل یعنی کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ تو قل کا مطلب ہے کہہ دیجئے، قرآن میں سینکڑوں بار آیا ہے قل کا مطلب ہے کہہ دیجئے۔ ہوا یعنی وہ، هو اللہ وہ اللہ ہے، هو اللہ وہ اللہ ہے۔ احد یعنی ایک ہے، اکیلا ہے۔ احد پازیٹو معنوں میں صرف اللہ تعالی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ احد یعنی ایک ہے، یہ اکیلا ہے، اس کا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہے ہم نے کہا تھا کوئی بھی صورت کو زندگی میں لانا ہو، قرآن سے تعامل کرنا ہو، یعنی انٹریکشن کرنا ہو، قرآن کی آیتوں کو زندگی میں لانا ہو، تو اس کے لیے 4 سٹیپس بہت اہم ہیں: دعا، احتساب، پلان اور تبلیغ۔ دعا، احتساب، پلان اور تبلیغ۔ ہم نے پڑھا ابھی قل هو اللہ احد۔ اس آیت کو ہمارے اپنے وجود میں، ہماری زندگی میں لانا ہے تو کیا کریں گے؟ پہلے تو ہم سمجھیں اس کو کہ اللہ اکیلا ہے، یعنی اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں، اس کی کسی سے رشتہ داری نہیں۔ اللہ کی صفات میں کوئی شریک نہیں، یعنی کوئی غیب کو نہیں جانتا، کوئی اس کے جیسا سن نہیں سکتا، کوئی اس کے جیسا دیکھ نہیں سکتا، کوئی اس کے جیسا مدد نہیں کر سکتا۔ اللہ کے حقوق میں کوئی شریک نہیں، یعنی اسی کی عبادت ہو، اسی کے سامنے سر جھکے، اور اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں کوئی شریک نہیں، یعنی اسی کا قانون چلے۔ توحید یہ 4 ایریاز میں، ذات میں، صفات میں، حقوق میں اور اختیارات میں، یہ سارے میں اللہ تعالیٰ ایک ہے، اور ان سارے پہلوؤں سے ہم کو یعنی اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرنا چاہیے۔ یعنی ہم دعا، احتساب، پلان، تبلیغ جب کہہ رہے ہیں تو ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اے اللہ مجھے صرف تیری ہی عبادت کی توفیق دے۔ احتساب کر سکتے ہیں ہم کہ کتنی بار نفس کی بات مانی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن میں افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنے خواہش نفس کو الہ بنا لیا، معبود بنا لیا۔ کتنی بار نفس کی مانی، کتنی بار شیطان کی مانی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شیطان کی عبادت نہیں کرنا، اللہ تعبد الشیطان۔ کیوں مانی؟ خراب دوستوں کی وجہ سے، خراب چیزوں کی وجہ سے، انٹرنیٹ، ٹی وی، موبائلز، اگر اس کا خراب استعمال کر رہے ہیں تو اس کو ہٹائیے زندگی سے، دوستوں کو ہٹائیے، احتساب کیجئے، پلان بنائیے خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کا۔ اور قل ہے یعنی تبلیغ کیجئے، تو ہم کو بھی بہترین انداز سے حکمت کے ساتھ تبلیغ کرنا ہے ساری دنیا تک کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اسی کی اکیلے کی عبادت ہونی چاہیے۔ چلیے پریکٹس کیجئے۔ قل کہہ دیجئے، ہوا اللہ احد، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد،
اللہ بے نیاز ہے. صمد کا مطلب ہے بے نیاز، یا دوسرا معنی سمجھانے کے لیے سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں. صمد یعنی سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں. تصور کیجئے، میں نے کہا تھا کہ تصور اور احساس اور دعا، یہ تینوں چیزیں کم از کم یاد رکھیں. وہ سارے بڑے چارٹ میں جو ہم نے آپ کو شروع میں بتایا کہ دعا، احتساب، پلان، تبلیغ، اور اس سے پہلے ہمارا تعلق قرآن سے راست ہے، ڈائریکٹ ہے، پلانڈ ہے، پرسنل ہے، ریلیونٹ ہے. تو ہم کو سمجھنا چاہیے فہم، توجہ اور تصور اور احساس. کم از کم تصور، احساس اور دعا کو یاد رکھیے، تین چیزوں کو. تو اللہ الصمد، تصور کیجئے کہ ساری مخلوقات، سارے انسان اسی کے کرم سے زندہ ہیں، اسی سے بھیک مانگ رہے ہیں، اور وہ سب کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں. ہم اس پہ یہ بھی دعا کر سکتے ہیں ایک پہلو سے کہ اے اللہ تو میری ضرورتوں کو آج تک پورا کرتا آ رہا ہے، آگے بھی کرتا رہے. اے اللہ مجھے صرف تیرا محتاج رکھ، کسی اور کا محتاج نہ رکھ. تو ایک بار پریکٹس کیجئے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. بہت سمپل ہے. لم یلد ولم یولد. لم کا مطلب ہے ڈڈ ناٹ. لم یلد یعنی نہیں اس نے جنا. لم کا مطلب ہے نہیں، یلد اس نے جنا. لم کا مطلب ہے نہیں، یلد اس نے جنا، اس نے پیدا کیا، کسی کو جنم دیا. لم اور لن بہت اہم الفاظ ہیں قرآن میں اور بہت زیادہ بار آئے ہیں. لم کا مطلب ہے ڈڈ ناٹ، پاسٹ کا نہیں ہے، یہ ماضی کا نہیں ہے، یہ ماضی کر دیتا ہے. لم یعنی ڈڈ ناٹ، اور لن یعنی ول ناٹ. لن یعنی ول ناٹ، نہیں ہوگا، ہرگز نہیں ہوگا، لن ہے یہ. اور لم جو ہے ڈڈ ناٹ ہے. لا مطلب نہیں، لم مطلب نہیں، لن مطلب نہیں، ما مطلب نہیں، کئی الفاظ ہیں عربی زبان میں. بہرحال لم یلد نہ اس نے جنا، ولم یولد، و یعنی اور، لم یعنی نہ، یولد جنا گیا، اور نہ ہی وہ جنا گیا یعنی وہ اس کو کسی نے جنم نہیں دیا، وہ کسی کا بیٹا نہیں ہے. رواں ترجمے میں ہم کہتے ہیں نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، یا he did not beget and nor is he begotten. تو ولم یولد اور نہ ہی وہ جنا گیا. یلد اور یولد جو مادے سے بنے ہیں، اسی مادے سے الفاظ جو نکلتے ہیں اردو میں، والد، والدہ، والدین، اولاد، ولادت، میلاد، یہ سارے الفاظ اسی یلد اور یولد سے ہے. یلد ایکٹیو وائس ہے، یلد اس نے جنا، اس نے جنم دیا. یولد جو ہے پیسیو وائس ہے، وہ جنا گیا، وہ جنا گیا. لم یلد ولم یولد، نہ اس نے جنا اور نہ وہ جنا گیا. اولاد کس لیے؟ انسان تھک جاتا ہے، اکیلا پن محسوس کرتا ہے تو بچے اس کو بہلاتے ہیں. انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو بچے اس کا سہارا ہوتے ہیں. انسان مر جاتا ہے تو اولاد اس کا ورثہ اور اس کا کام اور نام جاری رکھتی ہے. اللہ تعالیٰ ان ساری کمزوریوں سے پاک ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس لیے اس کو اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے. لم یلد ولم یولد ہمیشہ سے ہے. ٹائم اسکیل پر سوچیے، آپ پیچھے چلے جاتے جائیے، اور فیوچر میں بھی ہمیشہ سے، ہمیشہ. کیسا عظیم اللہ تعالیٰ ہے وہ. اس آیت کو پڑھتے ہوئے یاد رکھیے کہ اس پیغام کو 150 کروڑ عیسائیوں تک پہنچانا ہے ہم کو، جو یہ غلط عقیدہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. حکمت سے پہنچانا ہے، محبت سے پہنچانا ہے، طریقے سے پہنچانا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا بیٹا نہیں ہو سکتا. تو پریکٹس کیجئے. لم یلد ولم یولد. لم یلد نہ اس نے کسی کو جنا، ولم یولد اور نہ وہ جنا گیا. پھر سے لم یلد نہ اس نے کسی کو جنا، ولم یولد اور نہ وہ جنا گیا. لم یلد ولم یولد نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا. ولم یکن لہ کفوا احد. و یعنی اور، لم یعنی نہیں، یکن ہے. ولم یکن اور نہیں ہے. ولم یکن اور نہیں ہے. ولم یکن اور نہیں ہے. لہو اس کا یا اس کے لیے. لہو یعنی اس کا. اس سے پہلے ہم نے سیکھا تھا لہو، لہم، لکا، لکم، لی، لنا. تو لہو اس کا یعنی اللہ تعالیٰ کا یا اس کے لیے. اور اس کی مثال بھی ہم نے سیکھی تھی، لکم دینکم ولی دین. لا مطلب لیے، لہو اس کا یا اس کے لیے.
कुफुवन हमसर बराबरी का, कुफुवन हमसर या बराबरी का। अहद, ये उर्दू में हम कहते हैं कि रिश्ता तय करते वक्त फिक़ह का जो है गाइडलाइन है, ये मशवरा है कि कुफू का ख्याल रखा जाए, यानी लड़की का खानदान लड़के का खानदान माशी तौर पर या कल्चरली बराबर हो तो दोनों में निभ सकती है। तो कुफू का ख्याल रखना है, हमसरी का, बराबरी का। तो कुफू यानी हमसर बराबरी का। अहद यानी कोई। देखिए शुरू में था कुल हुवल्लाहु अहद, कह दो वो अल्लाह एक है, वहां पर मतलब था एक, और यहां पर है वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, कोई उसके जैसा नहीं। तो अहद पॉजिटिव में एक अल्लाह के लिए इस्तेमाल होता है, नेगेटिव मानों में, मनफी मानों में, कोई के मानों में इस्तेमाल होता है, किसी के लिए भी कोई, मनफी मानों में यानी कोई नहीं है, माफी अहद कोई नहीं है। तो वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं है, उसकी बराबरी का कोई नहीं है। तो दिल में उसकी अजमत ऐसी छा जाए कि अल्लाह ताला के बराबर कोई भी दूर दूर तक नजर ही ना आए, ना उसकी जात में, सिफात में, हुकूक में, इख्तियारात में, इन चारों एरियाज में कोई उसके बराबर नहीं हो सकता। क्या तो एहतिसाब भी कर सकते हैं हम, अल्लाह दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह मेरे जहन में तेरी अजमत बिठा दे, और फिर एहतिसाब कर सकते हैं हम कि क्या मेरे जहन में कोई और भी है जिससे मैं डरता हूं, किसी और से उम्मीद है, किसी और से को जो है काम करने वाला समझता हूं। प्रैक्टिस कीजिए। वलम यकुन और नहीं है लहू उसका कुफुवन हमसर अहद, कोई, वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। और नहीं है उसका कोई हमसर। एक सहाबी का वाकया है कि वो नमाज की हर रकात में सूरह इखलास पढ़ते और फिर कोई और सूरत पढ़ते। सहाबा कराम ने इस बात को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया, तो आपने उन सहाबी को बुलाया, पूछा कि तुम ऐसा क्यों करते हो? तो उन्होंने जवाब दिया कि मुझे इस सूरत से बहुत मोहब्बत है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस सूरत से तुम्हारी मोहब्बत ने तुमको जन्नत में दाखिल कर दिया, तो इस सूरत से मोहब्बत कीजिए तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल करेगा। कैसे मोहब्बत करेंगे? पहली बात तो तौहीद की नेमत की कदर कीजिए, जो भी इसकी कदर करेगा वो बेइंतहा खुशी से पढ़ेगा। दूसरी और एक मिसाल देता हूं मैं कि मसलन हर इंसान अपने उन रिश्तेदारों का जो किसी खास शान के हों, कोई नोबेल प्राइज विनर हो या कोई बहुत बड़ा फुटबॉल का स्टार हो या क्रिकेट का स्टार हो या बेहतरीन साइंसदान हो, जो भी हो, अगर उसके रिश्तेदारों में, पड़ोसियों में मौजूद हो तो किसी न किसी ने बहाने बातचीत में वो जरूर जिक्र करेगा कि नहीं देखो भाई मेरा भाई है ना वो ऐसा है, मेरा वालिद है ना वो ऐसे, मेरा चचा है ना ऐसा है, मेरा पड़ोसी है ना वो ऐसा है, वो भी खुशी से जिक्र करेगा। तो याद रखिए अल्लाह तो मेरा खालिक है, राजिक है, रब है, महबूब है, सबसे बढ़कर मोहसिन है, वो हम सबसे 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। फिर क्यों ना मैं उसका जिक्र बार बार जिक्र करूं, मोहब्बत से करूं कि मेरा रब तो ऐसा है कि उसके जैसा कोई नहीं, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, न था न होगा। कोशिश कीजिए कि इस सूरत पढ़ते हुए दिल पूरा अल्लाह ताला की अजमत से भरा रहे। इसके साथ साथ इस तौहीद को फैलाने के प्लान्स भी बनाइए। नाज़रीन, अब हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, इंशाअल्लाह फिर हाजिर होंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।